نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، شیعہ حضرات جو ہیں ان کا ایک فیس بک پیج ہے، اس پہ انہوں نے بڑے چیلنج سے 10 سوال سنیوں سے کیے ہیں اور پھر وہ سوال واٹس ایپ پہ ڈالے ہیں اور وہ سوال بہت لوگوں تک پھیلے ہیں، پھیلتے پھیلتے میرے پاس بھی آ پہنچے ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو وہ سوال بھی پڑھ کے سناؤں اور شاید آپ نے سنے ہوں اور ان کے جوابات بھی عرض کر دوں۔ تو معزز سامعین، کسی اور بات کیے بغیر انہی سوال اور جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے جو سوال کیا، کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اس کا جواب سیرت مصطفیٰ کے اندر مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے دیا۔ فرمایا طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی لوگوں کی طرح حجر مبارک میں جا کے جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی، یہ روایت نظر نہیں آتی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگا تھا، حضرت عمر نے کاغذ اور قلم دینے سے انکار کر دیا، آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کا سوال۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوانا چاہا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ما یوم الخمیس، کیا ہے جمعرات کا دن؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ جمعرات کا دن وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آؤ میرے پاس، اکتب لکم کتاباً، میں تمہارے لیے ایک خط لکھتا ہوں، ایک کتاب لکھتا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، اس لکھائی کے بعد، اس کتاب کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب روایت میں واقع ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاغذ قلم نہ دو، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب یہ شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا؟ دیتے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت اس کا جواب یہ ہے کہ خود حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، تو اس طبیعت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول میں آ کر لوگوں سے کہا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، پھر کاغذ قلم دیں گے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، کوئی چیز لکھوائیں گے، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے کاغذ قلم نہ دیا جائے۔ اور اگر وہ چیز لکھنا ضروری تھا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ خود بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جمعرات کے دن یہ واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، تو 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ اگر وہ بات حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی، لوگوں کو بتلانی تھی، تو 4 دن کے اندر بتلائی کیوں نہیں؟ اگر یہی بات بتلانی تھی تو بیجا اعتراض نہ کیا جائے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں تیسرا، کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ مجھے باغ فدق دو۔ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو خالی ہاتھ بھیجا، ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا حق؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی وراثت نہیں جاری کی۔ وارث صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نہیں تھی، وارث اور بیویاں بھی تھیں نا۔ تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی تھی، اس وجہ سے نہیں دی۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ بھی تو نبی کی بیوی تھی، وہ بھی تو وارث تھیں، ان کو بھی وراثت نہیں ملی۔ باقی نبی کی ازواج تھیں، ان کو بھی وراثت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وراثت جاری نہیں ہوتی، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جس کو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ اقدام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے۔ ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ بی بی عائشہ کا قاتل کون ہے؟ ان کا مقصد یہ سوال کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، وہ اس میں گری تو اس میں فوت ہو گئی۔ شیعہ یہ واقعہ گھڑتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ حضرت بی بی عائشہ کا قاتل کون ہے؟ تو جناب اپنا واقعہ، گھڑا ہوا واقعہ اپنے پاس رکھیے، بخاری شریف اٹھائیے، حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن ابی ملیکہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ استأذن ابن عباس قبل موتها علی عائشہ وہی مغلوبۃ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سے پہلے، کچھ دیر پہلے حضرت ابن عباس آئے، انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی، وہی مغلوبۃ، اور حضرت عائشہ کا آخری وقت چل رہا تھا، نزع کی حالت میں تھی۔ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ نے گڑھا کھودا، اس میں گر کے فوت ہو گئی حضرت عائشہ۔ جناب بخاری کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہیں اور حضرت ابن عباس ان کی عادت کو آئے ہوئے ہیں، وہ مریض ہیں، اپنے گھر میں فوت ہو رہی ہیں۔ بتاؤ تمہاری مانو یا بخاری کی حدیث کی مانو؟ ایک اور سوال جو 5واں کرتے ہیں، جناب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، پھر بھی تم معاویہ کو کاتب وحی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی مانتے ہو؟ حضرت اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کی وجہ کیا بنی، اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت معاویہ نبی کے وفادار صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔
وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان باغیوں کو پکڑو اور ان کو سزا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے خلافت پر بیٹھ جاؤں، مسند پر بیٹھ جاؤں، بعد میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کو پھانسی دی جائے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ نہیں، ان سے بعد میں نمٹے گے۔ بات آگے بڑھی اور جنگ شروع ہو گئی۔ اب حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کا قصاص لے رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کو جس نے شہید کیا، پہلے اس سے بدلہ لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار کی محبت میں آ کر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور بات آگے بڑھی اور جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس میں وفاداری ہے۔ باقی ہم مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن اس واقعے کو لے کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے، اس واقعے کو لے کر تم حضرت امیر معاویہ کو صحابیت سے نکال دو، یہ حرکت شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ ایک اور سوال کیا ہے انہوں نے، کہا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، تو تم امیر معاویہ کو حضرت علی کا بھائی کیوں کہتے ہو؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، علی معاویہ بھائی بھائی، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ کا بھائی کیسے کہتے ہو؟ او بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے۔ ایک اور سوال کیا، یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھوایا، باقی جو نسخے بسیدہ تھے، پرانے تھے، ان کو جلا دیا۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو جلانا گناہ ہے، تو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جلایا کیوں؟ تو جناب، آپ کا اگر مطالعہ نہ ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ فتح الباری جلد نمبر 9 اٹھاؤ، اس میں یہ روایت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے بسیدہ نسخے جلائے، لوگ جذباتی ہو کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے جلوا دیے قرآن کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عثمان نے قدم اٹھایا ہے وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک کیا ہے۔ یہ فتح الباری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور اعتراض کرتے ہیں کہ جناب تمہارے 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں سے حق پر کون ہے؟ تو حضرت 4 امام حق پر ہیں، اس میں تو کوئی سوال بھی نہیں بنتا۔ 4 امام حق پر ہیں، 4 کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح کس نے شروع کی اور سب سے پہلا امام کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے شیعہ حضرات تراویح نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے اور وہ امام بنے ہیں پہلے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے بندو، مصنف ابن ابی شیبہ اور معجم طبرانی اٹھا کر دیکھو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائی؟ تاریخ جرجان اٹھا کے دیکھیے، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خرج النبی ذات لیلۃ فی رمضان، رمضان کے اندر ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض پڑھائے، 20 رکعت تراویح، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، اور فرمایا 3 وتر پڑھائے۔ اب دیکھو کہ نماز
کس نے شروع کی ہے تراویح؟ امام کون بنا ہے؟ فصلی الناس، لوگوں کو نماز پڑھی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام بنے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخری سوال یہ کیا کہ جناب امام ابو حنیفہ کے استاد کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سارے استاد تھے، اور ان میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے استاد تھے۔ اس میں کون سا سوال کرنے والی بات ہے؟ یہ 10 سوالوں کے جوابات ہیں، اور وہ بڑی کہہ رہے تھے کہ ان کا سوالوں کا جواب دو، اگر تمہیں یہ نہیں آتے تو پھر ہم سے پوچھو۔ یہ سوال ہے اور یہ حق ہے، میں ان کو دعوت حق دینا چاہتا ہوں۔ آؤ بغض صحابہ چھوڑو اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کے سچے غلام بن جاؤ، انشاءاللہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔